الحمدللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طریقے سے بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، پھر اس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مذاق میں بھی جھوٹ بول کر خود کو ہلاک مت کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تباہی و بربادی ہے اس شخص کے لیے جو جھوٹی بات کرتا ہے تاکہ اس سے لوگوں کو ہنسائے۔ تباہی ہے اس کے لیے، تباہی ہے اس کے لیے۔ وضاحت صرف اصلاح۔ جھوٹ کی تباہی یہی ہے کہ لوگ یقین نہیں کرتے تیرے پر۔ مثال کے طور پر دشمن حملہ بولنے پر تیار ہو، یہ جھوٹا کہے میری مدد کرو، کسی نے یقین نہیں کرنا۔ جب حملہ ہو پھر بری موت مرا، یہ تباہی تھی، یعنی عذاب کی صورت میں۔ جھوٹ مارنے پر گناہ سخت اور اللہ کے یہاں جھوٹا لکھا جاتا ہے۔ جھوٹ جہنم میں لے جاتا اور موت کے وقت سختیاں، دنیا و آخرت میں عذاب الگ۔ میرے بھائی، جھوٹ وہ تباہی ہے جو انسان کو دوسروں کے سامنے نظروں سے گرا دیتا ہے اور اپنے لیے بھی پریشانی، اپنے لیے بھی مصیبت پیدا کرتا ہے۔ کیوں کہ ابھی آپ کمرے کے اندر ہیں، آپ کہیں پر ہیں اور آپ نے بولا کہ میرے گھر پہ چور آ گئے، میرے گھر پہ ڈاکو آ گئے، ہم کو بچا لو۔ لوگ آئے۔ یہ کہانیاں بہت پہلے سنتے آ رہے ہم لوگ مسلمان بھائی، بہت چھوٹے چھوٹے پر یہ کہانیاں سنائی جاتی تھی کہ ایک آدمی تھا، وہ بکری چراتا تھا، اس نے بولا کہ بھیڑیا آیا بکری کھانے کے لیے، اور جب آدمی وہاں پہ گیا تو وہاں پہ کوئی نہیں تھا۔ دوسری بار بھی اس نے بولا کہ میری بکری بھیڑ کھانے آیا ہے، پھر وہ گیا تو بھیڑیا پھر بھی نہیں تھا، لیکن تیسری بار وہ سچ میں آیا تھا، تیسری بار وہ سچ میں آیا تھا، لیکن وہ شخص گیا نہیں اور اس نے اس بکری کو بھی مار دیا اور ساتھ میں اس آدمی کو بھی مار دیا۔ تو میرے بھائی، ہمیشہ جو بھی بات اپنی زبان سے نکالیں سچ بات نکالیں، کیونکہ یہ ہمارے مذہب کا حصہ بھی ہے سچ بولنا۔ یہ وہ نہیں ہے کہ انسان کا جب من چاہے وہ جھوٹ بولے، جب اس کا من چاہے تو سچ بات کرے۔ نہیں میرے بھائی، یہ جو سچ جو ہے وہ ہمارے اسلام، ہمارے مذہب کا حصہ ہے کہ ہم کو سچ ہی بولنا ہے۔ کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ کی امت چوری کر سکتی ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، کسی مصیبت کی وجہ سے، کسی پریشانی کی وجہ سے وہ چوری بھی کر سکتی ہے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، کیا آپ کی امت زنا بھی کر سکتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، زنا بھی کر سکتی ہے۔ کیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو شہوت سے بھرا ہوا بنایا ہے کہ جب اس کو حلال راستہ نہ نظر آئے تو وہ برائی کی طرف، گندگی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ تو زنا بھی اس سے ہو سکتا ہے شہوت کی وجہ سے۔ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ شہوت انسان کے سر پہ سوار ہو جاتی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا دنیا کے اندر ویڈیو آتی رہتی ہیں آپ کے پاس کہ ایسی شہوت سوار ہوئی کہ اپنی ماں کو بھی نہیں چھوڑا، اپنی بہن کو بھی نہیں چھوڑا، ان کو تو بہت دور کی بات ہے، جانوروں تک کو نہیں چھوڑا، ان کے ساتھ بھی صحبت کی یہ مرد نے۔ کیوں کہ وہ ایسی چیز ہے کہ انسان سے برداشت نہیں ہوتی اگر حلال طریقہ اس کو نہ ملے۔ اسی کے مارے ہم چیختے رہتے ہیں کہ شادی کرو، نکاح کرو، شادی کرو، نکاح کرو، برائیوں سے بچو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی بندہ نکاح کرتا ہے، جب کوئی مسلمان نکاح کرتا ہے تو شیطان سر پٹکتا ہے، دیوالوں پہ سر مارتا ہے،
اور روتا بھی لگتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہائے افسوس، ہائے افسوس، اس نے اپنا دین ہم سے بچا لیا، اس نے اپنا ایمان ہم سے بچا لیا۔ اس بات پہ شیطان روتا ہے۔ تو میرے بھائی، ہم کو شادی کرنی چاہیے کیونکہ ہم برائی سے بچے، یہ بھی ہمارے مذہب کا حصہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص نکاح کی استطاعت رکھے، طاقت رکھے، لیکن وہ نکاح نہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ نکاح ہمارے نبی کا طریقہ ہے، ہمارے نبی کی سنت ہے، اور زنا غیروں کا طریقہ ہے، شیطان کا طریقہ ہے، گناہوں کا طریقہ ہے زنا۔ تو میرے بھائی، ہمیں نبی کے طریقے پر رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ بات یہ تھی کہ مسلمان حضرات، یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر جگہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی معاملے میں ہو، کمپنی میں ہو، دکان پہ ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ہر بات پہ جھوٹ۔ لیکن بہت سے مسلمان بھائی ایسے بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے، ہم کو ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات مان کر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر عمل کر کے ہم کو دنیا کو سچی بتانا ہے۔ اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کسی مصیبت میں گرفتار ہیں، کسی پریشانی میں گرفتار ہیں، تو مگر کسی سے جھوٹ بولیں گے تو ہماری پریشانی، ہماری مصیبتیں ویسے دور ہو جائیں گی۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے میرے مسلمان بھائیوں۔ جب تک ہم سچ بولیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل ہمارے اوپر نازل رہتا رہے گا۔ اور جس دن ہم نے برائیوں کا راستہ اپنا لیا، جو لوگ کرتے ہیں، اگر وہ راستہ اپنا لیا تو میرے بھائی، تباہی کے علاوہ کچھ بھی ہاتھ نہیں آنے والا۔ تو میرے بھائی، ہم کو یہ چاہیے کہ جو کام سے ہمارے نبی نے ہم کو روکا، ہم بس اس پہ رک جائیں۔ ہم کو کوئی کسی سے مطلب نہیں ہے، کون کیا ہے، کیا کرتا، ہمیں کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ ہمیں بس اتنا مطلب ہے کہ جس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام سے ہمیں منع کر دیا، ہم کو رک جانا چاہیے، اور جس کام کرنے کی اجازت دے دی، ہمیں وہ کام کرنا چاہیے۔ بس میرا کہنے کا مطلب یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ مت بولو، غیبت مت کرو، چغلی مت کرو، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک میں ان کی خدمت کرو، یہ چیزیں ہمارے نبی نے بتائی ہیں۔ تو میرے بھائی، ہمیں انہی پر رہ کر زندگی گزارنی ہے اور جھوٹ سے بچتے رہنا چاہیے۔ ایک حدیث اور جھوٹ کے اوپر بتا دیتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان جھوٹ بولتا ہے تو اس جھوٹ کی وجہ سے، بولنے کی وجہ سے جو بدبو پیدا ہوتی ہے، بدبو، اس بدبو کی وجہ سے فرشتہ 40 قدم دور چلا جاتا ہے، 40 قدم دور چلا جاتا ہے اس بدبو کی وجہ سے۔ تو میرے بھائی، ہم کو تو یہ لگتا ہے کہ ہم اس فرشتے کو اپنے پاس آنے ہی نہیں دیتے ہوں گے۔ کیوں؟ کہ دیکھا جاتا ہے کہ ہر انسان جب بھی بولے گا، جھوٹ ہی بولے گا۔ تو میرے بھائی، جب اتنا جھوٹ بولے گا تو فرشتہ کہاں سے آ پائے گا آپ کے پاس؟ تو شیطان رہے گا آپ کے پاس، وہ آپ کے برے کام کرواتا رہے گا، دل میں خیالات ڈالتے رہے گا کہ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف فرشتہ ہے۔ فرشتہ کہتا ہے نماز پڑھو، نیک اعمال کرو، اچھے کام کرو، برائیوں سے روکتا ہے۔ وہ بھی دل میں خیال ڈالتا ہے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ نیک اعمال کرے، ہم اس کے اچھے اعمال لکھے، برے اعمال نہ لکھے۔ ایک طرف شیطان ہوتا ہے، وہ بھی اپنا ہتھیار ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے کہ غلط کام کرے، برا کام کرے۔ لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم فرشتے کو دور ہی کر دیا اپنے آپ سے، تو میرے بھائی پھر گندے خیالات دماغ میں آئیں گے، پھر برے وسوسے دماغ میں آئیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ان باتوں پہ ہم سب مسلمان بھائیوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس جھوٹ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین۔